قابل احترام علماء اکرام، عزیز طلباء اکرام اور جماعت میں آئے ہوئے ساتھی معزز، اور اسی طرح مدرسۃ البنات میں موجود مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، مدرسے کی نسبت کا یہ پروگرام ہے۔ ہم سب یہاں پر اصلاح کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ ہمارے مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اپنی اصلاح۔ خانقاہوں میں جو محنت ہو رہی ہے اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے۔ جماعتوں کی نقل و حرکت، جماعتوں کا آنا اور چلنا اور پھرنا اور اپنا مال لگانا، اپنا قیمتی وقت لگانا، ہم سب کا مقصد ہے اعلاء کلمت اللہ اور اللہ کی رضا اور اپنی اصلاح، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کی اگر حفاظت نہ کی جائے، اسے کھلی فضا میں یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو نمی سے، شبنم سے، برسات کے پانی سے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ مزید سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح فرمایا کہ اگر دل کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے اور یہ بھی سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دل زنگ آلود کیوں ہوتا ہے؟ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ تو ہوتے ہیں، انسان گناہ کر لیتا ہے، نماز چھوٹ گئی، زبان سے جھوٹ نکل گیا، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اور گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ نہیں کرتا، تو پھر فرمایا کہ اس گناہ کی وجہ سے اس انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ وہ انسان پھر دوسرا گناہ کر بیٹھتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، پھر اس کے دل پر اس گناہ کی وجہ سے پھر ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، تو بلا آخر ان گناہوں کی وجہ سے دل پر سیاہ نقطے لگتے لگتے بلا آخر مکمل دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یہ دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے لگ کر، مال و دولت کی محبت میں لگ کر، حب جامع اور دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے لگ کر، اور دنیا کے منصب اور عہدوں کے پیچھے لگ کر، اور دنیا کے عارضی لذتوں کے پیچھے لگ کر ہم اپنے مقصد حیات کو بھول کر جو نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے چلے جاتے ہیں، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو فراموش کر کے غیروں کے طریقوں پر چلتے چلتے بلا آخر اپنے دل کو زنگ آلود کر لیتے ہیں، دل کو سیاہ کر لیتے ہیں، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل جب کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر خیر نہیں آتی، اس کے اندر پھر حق بات نہیں سماتی، اس کے اندر پھر اللہ کی محبت نہیں سما پاتی، اس کے اندر اللہ کے نبی کا عشق نہیں آتا، کوئی بھی خیر کی بات اس میں داخل ہی نہیں ہو پاتی۔ جب دل کا برتن ہی خراب ہو جائے اور جب دل کا برتن ہی آڑا ہو جائے تو اس میں خیر پھر کہاں سے آئے گی؟ تو فرمایا کہ یہ دل اس طرح زنگ آلود ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوہے کی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے اور فرمایا وما جلاؤھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اگر ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اپنے دل کو سیاہ کر بیٹھے اور زنگ آلود کر لیا تو یا رسول اللہ اب اس دل کے زنگ کو دور کس طرح کریں، اپنے دل کو صاف کس طرح کریں، اس سیاہی کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی اس فکر اور صحابہ اکرام کے سوال کے جواب میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ کتنی باتیں ارشاد فرمائی؟ بچوں آپ سمجھ رہے ہو، یہ باتیں کرنے والے بچے بھی سمجھ رہے ہیں بھائی، یہ 3-4 بچے باتیں کر رہے ہیں،
ان کو ہوش ہی نہیں ہے۔ بیٹا آپ لوگ باتیں کر رہے ہو، آپ کو کھڑا کر دیں، آپ 3 بچے باتیں کر رہے ہو مسلسل، بھئی بات بچوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے تمام طلبہ کو؟ تو کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل زنگ آلود ہو جائے تو اس زنگ کو دور کرنے کے لیے، سیاہی کو مٹانے کے لیے 2 کام ارشاد فرمائے۔ پیارے بچوں، طلبہ، آپ لوگ بھی جب اپنے دلوں کو منور رکھیں گے تو پھر اس دل کے اندر اللہ کا قرآن جلدی آ جائے گا۔ جب دلوں کی حفاظت ہوگی، جب معصوم بچے بھی اپنے آپ کو محفوظ بنا کر رکھیں گے، دلوں کو صاف رکھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل میں جلدی اپنا علم داخل فرما دیں گے۔ علوم الہیہ اور علوم نبوت اس دل میں جلدی سما جاتے ہیں جو دل پاک و صاف ہوتا ہے۔ وہ بچے جو حافظ بن رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم جلدی حافظ بن جائیں، ہمارا حافظہ مضبوط ہو جائے اور ہمیں جلدی سبق یاد ہو جائے اور جلدی حافظ بن کر ہم سرخرو ہو جائیں، تو ان بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کریں۔ اور دل کی حفاظت کے لیے پیارے بچوں ضروری ہے کہ ہم دنیا سے محبت نہ کریں۔ یہ دنیا کی جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور دنیا کی عارضی لذتیں، عارضی جو مزوں کی چیزیں ہیں، ہم ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ ہمیں اللہ سے محبت ہو، اللہ کے قرآن سے محبت ہو۔ جب اللہ کے قرآن سے، اللہ کے نبی سے محبت اور عشق ہمارے دل میں ہوگا تو ہمارا دل محفوظ بھی رہے گا، پاک بھی رہے گا اور صاف بھی رہے گا۔ تو کتنی باتیں ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی؟ 2 باتیں۔ دل کو صاف کرنے کا نسخہ بتلایا۔ کیا بتایا بھائی؟ دل کو صاف کرنے کا نسخہ۔ زنگ آلود ہو گیا، ہو جاتا ہے، انسان ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے توبہ کی بڑی طاقت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جب بھی کوئی خطا ہو جائے، مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، انسان ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، فرمایا کہ غلطی ہو گئی، اب فوراً توبہ کر لو۔ توبہ کر لی تو بات بن جائے گی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ہمارے نبی نے فرمایا جو سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو توبہ کا بھی ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، توبہ کی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ انسان ہے، اس سے بھی غفلت ہو گئی اور دل زنگ آلود ہو گیا، دل پر سیاہی پھر گئی، اب دل میں خیر نہیں آ رہی ہے۔ جو طالب علم بیچارے پریشان ہیں، جی سبق یاد نہیں ہوتا، حافظہ کمزور ہے، شاید اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ دل کی حفاظت نہیں کی، گناہ کرتے چلے گئے، اب دل سیاہ ہو گیا، زنگ آلود ہو گیا، اب اس کے اندر خیر کہاں سے آئے، اس کے اندر پھر وہ علم نبوت کہاں سے سمائے، اس میں قرآن پاک جیسی عظیم دولت کہاں سے آئے۔ لیکن اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمائے، آخری نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مایوسی سے منع فرمایا اور آخری نبی کے صدقے ہر چیز کا ہمیں حل دے دیا۔ فرمایا پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے، تم نے خوب نافرمانیاں کر لی، اب تم دل سے پشیمان ہو، تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ ہم نے کیا کر لیا، اتنی غلطیاں کر کے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لی۔ فرمایا کہ شیطان تمہیں مایوس کرے گا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب بھی تمہارے پاس راستہ موجود ہے، اب بھی اپنے آپ کو پاک و صاف کر سکتے ہو، اپنے دلوں کو منور کر سکتے ہو، اپنے دلوں کی سیاہی کو دھو سکتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی دلوں کو صاف کرنے کے لیے، قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ فرمایا 2 کام کر لو میری امت کے لوگوں، تمہارے دل صاف ہو جائیں گے۔ ایک تو اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو اور دوسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ ایک تو موت کو یاد رکھنا ہے، ہر انسان نے جانا ہے، موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، نہیں معلوم کہ کب بلاوا آ جائے۔ اپنی موت کو ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ایسا اٹل قانون ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایسا اٹل قانون ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، ہر انسان نے اپنی زندگی پوری کر کے دنیا کو خیر آباد کہہ دینا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت مقررہ آتا ہے تو پھر ایک لمحہ، ایک آن، ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کب موت کا نقارہ بجا اور انسان بیچارہ دنیا سے چل بسا، اور پھر قبر کی پاتال ہے، قبر کے سناٹے ہیں، قبر کی تنہائیاں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ موت جب ایسا اٹل قانون ہے
جب اس موت کا انکار ہو نہیں سکتا تو فرمایا اس موت کو مت بھولا کرو، اپنے مرنے کو مت بھولا کرو، اپنے مرنے کو یاد رکھو۔ تو ایک بات تو فرمایا ذکر الموت، اپنی موت کی یاد دہانی۔ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان بند کمرے میں ہے، تنہائی میں ہے، سناٹے میں ہے، اندھیرے میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر اپنی موت سامنے رہے گی، ایک دن میں نے مرنا ہے، تو وہ اس بند کمرے میں، سناٹے میں، اندھیرے میں بھی اللہ سے ڈرے گا اور گناہ کرتے ہوئے پہلے سوچے گا پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ تو جب فرمایا موت کا استحضار رہتا ہے، موت یاد رہتی ہے، تو انسان پھر گناہ سے بچتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ جو جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرے گا، جتنا زیادہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی تاثیر سے، قرآن میں اللہ نے وہ نورانیت رکھی ہے، قرآن میں اللہ نے وہ حلاوت رکھی ہے، قرآن کا جو نور ہے اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ دلوں کی سیاہی کو دھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کے صدقے دلوں کے زنگ کو دور کر دیتے ہیں، دلوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے مسلسل قرآن پڑھنا ہے۔ میرے عزیز طلباء، اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا اور ہمیں پریشانی رہتی ہے، پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، شیطان غالب رہتا ہے، آنے کو مدرسے میں دل نہیں چاہتا ہے، تو بچوں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے بس قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن پڑھتے رہو گے، قرآن کی تاثیر سے اللہ تمہارے دلوں کو منور فرما دیں گے، اللہ تمہارے حافظوں کو مضبوط فرما دیں گے۔ تو قرآن کی تلاوت ایسی چیز ہے کہ جس سے دل منور ہوتے ہیں، جس سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت، اس کے اگر فضائل کو ہم بیان کرنا شروع کریں تو اتنے فضائل ہیں کہ گھنٹوں گزر جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن کی تلاوت کا ایسا ہمارے پاس نسخہ موجود ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے بس میں ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں اس عمل کے لیے کہیں سفر کر کے جانا ہوگا، کوئی مشکل کام ہے۔ یہ ہم اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنی دکان میں بھی کر سکتے ہیں، جہاں پر موجود ہے قرآن کی تلاوت کریں۔ میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں، وہ انہیں صورتیں یاد ہیں، وہ آٹا گوندھ رہی ہیں تو قرآن کی وہ صورتیں پڑھتی رہیں، وہ گھر کا کوئی اور کام کاج کر رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی رہیں۔ جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوتا رہے گا۔ پہلے دل صاف ہوگا، پھر اس دل میں تلاوت کی برکت سے اللہ کی محبت آئے گی اور پھر اللہ کا قرب ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے تو ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اور فضیلت والا انسان کسے قرار دیا؟ پیارے بچوں، دنیا میں سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے، کوئی بتائے گا کہ دنیا میں سب سے کامیاب، اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا، عزت و عظمت رکھنے والا، سب سے زیادہ بلند و بالا مقام رکھنے والا اور سب سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے والا وہ کون انسان ہے؟ شاید جس سے پوچھیں گے کوئی کہے گا کہ دنیا میں کامیاب وہ ہے جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، اور جس کی بڑی گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، نوکر چاکر ہیں، جو فیکٹریوں کا مالک، گاڑیوں کا مالک، ملوں کا مالک، جو بڑی زمینوں کا مالک، وہ اس امت کا کامیاب انسان ہے۔ میرے پیارے بچوں اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں امت کا سب سے کامیاب انسان نہ مال والا، نہ دولت والا، نہ منصب اور عہدے رکھنے والا، نہ یہ دنیا کے وزیر، مشیر، یہ صدارت رکھنے والے، نہ دنیا کی فیکٹریاں اور میلے رکھنے والے، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں امت کے کامیاب فرد نہیں ہیں، یہ افضل ترین لوگ نہیں ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں اور بچوں، میں بتلاؤں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سب سے کامیاب انسان کا تعارف فرمایا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے، پوری امت میں سے سب سے افضل انسان، سب سے اعلیٰ انسان، سب سے بلند و بالا انسان، سب سے زیادہ عزت و عظمت رکھنے والا اور سب سے زیادہ کامیاب انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔
ماشاءاللہ بھائی، کتنی بڑی اللہ نے ہمارے لیے سعادت رکھی، اللہ کے نبی نے کتنی بڑی فضیلت بتلا دی۔ تو میرے بھائیوں اور میرے عزیز طلباء، آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ لوگوں کو منتخب کیا، قرآن پڑھنے کے لیے منتخب کیا، قرآن کی تلاوت کے لیے منتخب کیا۔ آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، قاری صاحبان پڑھانے والے ہیں، علماء پڑھانے والے ہیں، تو اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں آپ طلباء اور یہ قراء اور علماء ساری کائنات کے افضل ترین لوگ، سب سے افضل۔ یہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں، کوئی ہماری بات نہیں ہے۔ تو اس پر پیارے بچوں اور میرے بھائی جتنے بھی قراء اور علماء ہیں، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں منتخب کیا۔ اللہ نے کتنا بڑا اعزاز دے دیا، کتنا بڑا اکرام فرما دیا کہ اللہ نے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ نے ہمیں منتخب کیا۔ آپ جتنے بھی بچے ہیں، آپ کے علاقوں میں آپ سے ہزار گنا اور بچے بھی موجود ہیں، ہر علاقے میں کتنے ہزاروں بچے ہیں، ان میں سے چند بچوں کو اللہ نے منتخب کیا۔ کوئی کسی محلے سے، کسی گاؤں سے، آپ کے پورے علاقے سے اللہ نے 4 5 10 بچوں کو منتخب کیا۔ تو آپ وہ بچے ہیں جو منتخب کیے ہوئے ہیں، جو پسندیدہ ہیں۔ اللہ نے آپ لوگوں کو، آپ بچوں کو پسند فرما کر، منتخب کر کے، اچھا بنا کر اللہ نے مدرسے میں بھیجا، قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا، اور آپ اس حدیث کا مصداق بن کر افضل ترین بن گئے۔ اس لیے پیارے بچوں شکر ادا کیا کریں۔ کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ تیرا شکر، یا اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا شکر، آپ نے ہمیں قبول فرما لیا۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ بڑے انوارات عطا فرماتے ہیں۔ آپ جو قرآن یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اور جو طلبہ درجہ کتب میں قرآنی علوم پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ یہ انوارات اور اکرامات عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں زیادہ سے زیادہ۔ جو اور احباب بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ہمیں اپنی محرومیوں کا ازالہ کرنا ہے، کسی بھی درجے میں کوئی پریشان ہے، گھریلو پریشانیاں، باہر کی پریشانیاں، انفرادی مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، جو بھی مسائل، پریشانیاں اور بے چینیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، ان سب کا ازالہ یہ ہے اللہ کے قرآن سے لو لگا لیں، اللہ کے قرآن سے محبت کریں، اللہ کے قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اس کے صدقے اللہ دلوں کو بھی صاف کریں گے، اللہ اپنی محبت بھی عطا فرما دیں گے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے بلا آخر ہم اللہ کے مقبول بندے بن جائیں گے، اور اللہ کی مدد و نصرت کے حقدار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، بڑے قاری قرآن تھے اور قرآن کے بڑے عاشق تھے۔ ان کا اکثر وقت قرآن کی تلاوت میں گزرتا تھا۔ ان کو دنیا میں جو سب سے عزیز کام تھا وہ قرآن کی تلاوت۔ ان کو جو وقت ملتا اور جس میں ان کو سب سے زیادہ مزہ آتا وہ قرآن کی تلاوت۔ جب بھی وہ فارغ ہوتے قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ وہ عاشق تھے، عاشق، قرآن کے عاشق تھے۔ ہر وقت تلاوت کرنا ان کا زندگی کا مشغلہ تھا، اور دنیا کا سب سے محبوب ترین کام ان کے لیے یہ تھا کہ میں قرآن پڑھوں، میں قرآن پڑھوں۔ یہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کا عشق اور تلاوت کا شوق اللہ نے ایسا پسند فرمایا۔ روایت میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی ہیں ابی ابن کعب۔ کیا نام ہے پیارے بچوں؟ ابی ابن کعب، بڑے قاری قرآن۔ آپ ہی کی طرح انہوں نے قرآن پڑھا، پھر اللہ نے بڑا قاری بنا دیا، صحابی رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور جبریل امین تشریف لائے، یا رسول اللہ، آپ کے ایک صحابی ہیں جو قرآن کے عاشق ہیں، قرآن کی تلاوت کا عشق رکھتے ہیں، ابی ابن کعب۔ وہ قرآن اس انداز میں پڑھتے ہیں، ان کی قرآن کی تلاوت کا شوق اور ان کا جذبہ اللہ نے عرش پر قبول فرما لیا۔ ان کا قرآن پڑھنے کا جو عمل ہے، ان کی جو یہ ادا ہے، اللہ کو اتنی پسندیدہ آ گئی ہے، اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ میرے محبوب نبی سے کہہ دو کہ میرے بندے کو اور اپنے اس صحابی کو جا کر اللہ کا سلام پہنچا دو، اور اے میرے محبوب نبی آپ چلے جائیے، وہ قرآن پڑھے گا میرے محبوب نبی، آپ نے ان سے قرآن کو سننا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، حضرت ابی ابن کعب کی طرف، ان کے گھر کی طرف تشریف لے گئے، اللہ کا حکم ہے۔ جب گھر میں پہنچے تو حضرت ابی ابن کعب اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جیسا کہ خود کائنات کے امام الانبیاء، جن کی زیارت کے لیے لوگ
دور دور سے آیا کرتے، وہ نبی خود چل کر میرے گھر میں تشریف لا رہے، جب اندازہ ہوا تو کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، مجھے حکم دے دیا ہوتا میں سر کے بل چل کر آپ کے پاس آ جاتا، حکم فرمائیے آپ کیوں اتنی دور سے میرے گھر پر تشریف لے آئے؟ فرمایا ابی ابن کعب بیٹھو بیٹھو، میں خود آیا نہیں ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ اے ابی ابن کعب، اللہ کا سلام آیا ہے۔ ابی ابن کعب، تمہارے دل میں جو قرآن کی تلاوت کا شوق ہے، جو تم اتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اللہ نے تمہاری تلاوت کو پسند فرما لیا، اللہ نے تمہاری تلاوت اور تمہارے اس شوق اور جذب کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں سلام آیا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے جب یہ بات سنی رونے لگے، اللہ سمانی، کیا میرے اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سمانی، ہاں ابی ابن کعب، یہ جو تمہارے قرآن کا عشق ہے، قرآن کی محبت ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ابی ابن کعب کو اللہ کا سلام پہنچا دیا جائے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ ابی ابن کعب قرآن پڑھے گا اور میں تم سے اللہ کا قرآن سنوں گا۔ ابی ابن کعب اور رونے لگے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے شاگرد ہیں، طلبہ ہیں، ہم قرآن پڑھیں اور آپ سنیں یا رسول اللہ، بلکہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے، آپ ہمیں سکھائیں گے، آپ پڑھیں گے، ہم آپ کا قرآن سنیں گے۔ فرمایا کہ ابی ابن کعب، یہ حکم بھی اللہ کا ہے کہ آج تم قرآن پڑھو گے اور میں محمد تمہارا قرآن سنوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلباء، میری ماں اور بہنوں، یہ قرآن کا عشق ہے، یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ جب قرآن کی تلاوت اس انداز میں ہوتی ہے، انسان ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے سلام آیا کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ سناتے ہیں، پھر بات کو انشاءاللہ سمیٹتے ہیں۔ ایک اور صحابی کا واقعہ ہے، وہ تہجد میں نوافل کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قریب ہی ان کا بچہ ہے، وہ آرام کر رہا ہے، سویا ہوا ہے، اور ایک طرف ان کا گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ اب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو جذب سے پڑھ رہے ہیں، نوافل میں نیت باندھ رکھی ہے، اور بلند آواز سے اور خوب وجد میں آ کر قرآن کا پڑھنے کا ایک الگ مزہ ہے، نور ہے۔ جب انسان قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے اور قرآن کی محبت میں پڑھتا ہے تو اس تلاوت کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اس کی حلاوت ہی الگ ہوتی ہے، اور اس کا نور ہی الگ ہوتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وجد میں ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، گھوڑے نے ہنہنانا شروع کر دیا، جس طرح گھوڑا اچھلتا ہے۔ اب یہ تلاوت کرتے کرتے تھوڑا سا سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اس گھوڑے کو کیا ہوا، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور یہ ہنہنا رہا ہے اور پاؤں کو اچھال رہا ہے، بدک رہا ہے۔ ان کو اندیشہ ہوا، جانور ہے، نہ سمجھ ہے، کہیں اسی بدکنے میں قریب بچہ سویا ہوا ہے، کہیں اس پر پاؤں نہ رکھ دے، کہیں بچے کا نقصان نہ ہو جائے۔ انہوں نے تلاوت کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا، خاموش ہو گئے، یا دل میں پڑھنا شروع ہو گئے تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا، گھوڑا بھی اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا، خاموش کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ چلیں گھوڑا خاموش ہو گیا، جو ذہن میں ایک خطرہ تھا کہ کہیں بچے کا نقصان نہ ہو جائے، تو سوچا کہ چلو امن ہو گیا۔ انہوں نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کی، دوبارہ پھر پڑھنا شروع کیا، اسی طرح بلند آواز سے خوب حلاوت میں اور خوب جذب میں آ کر پڑھ رہے ہیں۔ اسی اسنا میں گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا اور پھر ہنہنانا شروع کر دیا۔ اب یہ پھر پریشان۔ اب ماجرا یہ ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کو روکتے ہیں تو یہ گھوڑا بھی بدکنا بند ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کو شروع کرتے ہیں اور گھوڑا پھر ہنہنانا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال جیسے تیسے انہوں نے اپنی تلاوت کو مکمل کیا اور تہجد کی نماز کو مکمل کیا۔ فجر کی اذان ہو گئی، حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کے بعد اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا ماجرا رکھا، یا رسول اللہ آج تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا، بلند آواز سے پڑھتا تو گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا، مجھے ڈر ہوا کہیں بچے پر پاؤں نہ رکھ دے، نقصان نہ ہو جائے، میں نے قرآن کی تلاوت کو خاموش کیا، خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی خاموش ہو جایا کرتا، جب قرآن کی تلاوت پھر شروع کرتا گھوڑا پھر ہنہنانا شروع کر دیتا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے
چیزوں کو بتا دیا جایا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ ہاں میرے صحابی، یہ معاملہ یہ تھا کہ جو تم قرآن پڑھ رہے تھے، جو تمہارے قرآن پڑھنے کا انداز تھا، جس طرح تم محبت سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تمہاری یہ تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی جماعتیں اتر رہی تھی، آسمان سے فرشتوں کی جماعتیں آ رہی تھی کہ وہ تمہارا قرآن سننا چاہتے تھے، تمہاری تلاوت سننا چاہتے تھے، تمہارے قرآن سننے کا مزہ لینا چاہتے تھے۔ انسانوں کو فرشتے نظر نہیں آتے لیکن جانوروں کو نظر آ جایا کرتے ہیں۔ تمہارے گھوڑے نے جب دیکھا کہ اتنے سارے فرشتے آ گئے تو وہ جانور ہے، اس نے بدکنا شروع کر دیا کہ یہ اتنے کون آ گئے، اور پھر جب تم نے قرآن کی تلاوت کو خاموش کیا، کم کیا اور اپنی آواز کو کم کر لیا، یہ تلاوت کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کیا، تو آسمان کے فرشتے واپس اوپر کی طرف چلے گئے، گھوڑے کو نظر آنا بند ہو گئے، گھوڑا پھر اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ تم نے پھر اسی طرح قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اسی طرح فرشتے پھر آ گئے تمہارا قرآن سننے کے لیے، وہ رحمت کے فرشتے تمہاری آواز سننے کے لیے۔ جانور نے دیکھا، اس نے پھر اسی طرح کر دیا، لہٰذا یہ فرشتے آتے رہے۔ فرمایا میرے صحابی، اگر تم ہمت اور استقامت کے ساتھ اسی طرح قرآن پڑھتے رہتے، فجر کی نماز میں آنے والے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کی زیارت کر لیتے، اور یہ فرشتے اتنے آگے آ چکے ہوتے، قریب آ چکے ہوتے کہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیتے کہ آج تمہارے گھر پر یہ فرشتوں کا نزول ہے کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، تمہاری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور عزیز طلبا، یہ قرآن کی تلاوت کوئی عام عمل نہیں ہے، بہت بڑا مقدس عمل ہے، اس کے کئی فوائد ہیں۔ جس طرح کہ میں نے حدیث کا مفہوم عرض کیا، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ دل منور ہوتا رہے گا، جتنا قرآن پڑھتے رہیں گے دلوں کی صفائی ہوتی رہے گی، دلوں کی حفاظت ہوتی رہے گی، اور پھر اللہ کا قرب بھی ملے گا، اللہ کی محبت بھی ملے گی، حافظہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جس طرح کہ ان واقعات سے پتہ چل رہا ہے کہ تلاوت سے بعض دفعہ بیڑا پار ہو جاتا ہے، اللہ کو کب کون سا عمل پسند آ جائے، کون سی ادا پسند آ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے قرآن پڑھنے والے بچوں، آپ اس قرآن کی قدر کریں، اس قرآن پڑھنے پر خوب اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ طلباء کرام پر۔ کبھی بھی دل میں ایسی بات نہ لے کر آئیں کہ میرے محلے میں فلاں ہمارے رشتہ دار بچے ہیں، وہ فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں، ہائی فائی اسکول میں پڑھتے ہیں، اور ان کے مزے ہیں، اور وہ فلاں ان چیزوں میں۔ میرے بچوں یاد رکھیں وہ سب آپ کے بعد ہیں، آپ ان سے افضل ترین ہو۔ کبھی بھی شیطان کی باتوں میں آ کر دل میں کمی نہ لے کر آئیں، احساس محرومی کا شکار نہ ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں جب سب سے افضل ترین آپ ہو تو ہمیں دنیا سے کیا لینا ہے؟ ہمیں تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے۔ تو اس لیے اس قرآن پاک کو خوب پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ جو مائیں بہنیں آئی ہیں وہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، انشاءاللہ گھروں کا نقشہ بدل جائے گا۔ گھروں میں جو نحوست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، جس سے معلوم کریں بیچارے پریشان ہیں، گھروں میں بے برکتی ہے، پریشانی ہے، عجیب سی نحوست ہو گئی، گھروں کے اندر آپس میں اتفاق نہیں، محبت نہیں، تعلق نہیں، اور قطع رحمی آ گئی، گھر میں سگا بھائی سے ناراض ہے، آپس میں عجیب ہی معاملہ ہو گیا اور عجیب ہی کشمکش والا ماحول بن گیا، کیونکہ گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجا دیا قرآن، نہ گھر کی خواتین کو اس بات کی توفیق ہو رہی ہے، نہ مردوں کو۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے گھروں میں تبدیلی چاہتے ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح صحابہ اکرام کے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوا کرتا تھا، اللہ کی مدد و نصرت آیا کرتی تھی، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی اسی طرح اللہ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں، عنایتیں آتی رہیں، اللہ کی طرف سے اکرام اور انعام اور فضل اور احسان کا معاملہ ہوتا رہے۔ تو معمول بنائیں قرآن کی تلاوت۔ جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، روزانہ حسب توفیق قرآن کی تلاوت کریں۔ بچے جو ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کرتے ہی ہیں، مزید اور اہتمام سے کریں۔ اور جو درجہ کتب میں پڑھنے والے ہیں وہ بھی روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنا کر رکھیں، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ماشاءاللہ یہ مدرسہ جہاں پر الحمدللہ بڑا خیر کا کام ہو رہا ہے، برادر مکرم مفتی عبدالرشید صاحب کی زیر اہتمام الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اور جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارے بڑے حضرات خصوصاً حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم مظہر صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں الحمدللہ یہ ادارہ چل رہا ہے۔ ہمیں اس ادارے کی بھی قدر کرنی ہے اور خوب اہتمام سے محنت کرنی ہے۔ جو احباب آئے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بھائی
خوب اس مدرسے کے ساتھ تعاون کیا کریں، انشاءاللہ یہ مدرسہ ترقی کرے گا تو اس کے صدقے ہمارا علاقہ بھی ترقی کرے گا، اللہ تعالی ہمیں بھی مزید اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ مفتی عبدالرشید صاحب، ان کے لواحقین، دیگر قراء حضرات، پڑھانے والے قاری حضرات، علماء، اللہ سب کی مساعی جمیلہ، ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔